بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ظہیر عالم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل V5 میڈیا۔ بڑھتی ہوئی مہنگائی اور اس کے ختم نہ ہونے کے آثار نے ہر شخص کو مشکل میں ڈال رکھا ہے۔ خاتون خانہ ہے تو وہ پریشان ہے، دیگر ضروریات زندگی سے لے کر باورچی خانے اور تعلیمی اخراجات حد سے بڑھ گئے ہیں۔ مزدور کی مزدوری گھریلو ضروریات پوری کرنے سے قاصر ہے۔ غریب کا تو برا حال ہے۔ امیر بھی مہنگائی کے اثرات سے محفوظ نہیں۔ پیٹرول کی بڑھتی ہوئی قیمتوں نے گاڑی مالکان کو بھی متاثر کیا ہے، خاص طور پر درمیانی طبقہ جو ملک کی ترقی میں ریڑھ کی ہڈی کا کردار ادا کرتا ہے، بری طرح متاثر بھی ہے اور پریشان بھی ہے۔ بچوں کے تعلیمی اخراجات، گھریلو ضروریات، علاج معالجے کے اخراجات کا خرچ ایک تنخواہ میں کہاں سے پورا کریں؟ حکمرانوں کے مہنگائی ختم کرنے اور IMF سے نجات حاصل کرنے کے دعوے نہ صرف دھرے کے دھرے رہ گئے بلکہ ملک اس دلدل میں مزید پھنستا چلا جا رہا ہے۔ گزشتہ دنوں پیٹرول کی قیمتوں میں مزید اضافے نے ہر چیز آسمان تک پہنچا دی ہے۔ مہنگائی ختم کرنے کے دعوے کر کے اقتدار حاصل کرنے والوں نے برسر اقتدار آ کر مہنگائی ختم کرنے کے لیے کوئی کام نہیں کیا، بلکہ الٹا IMF سے نئے قرض لے کر ملک کو گروی رکھوا دیا۔ اب جو وہ کہتے ہیں پیٹرول مہنگا کر دیں تو پیٹرول مہنگا کر دیا جاتا ہے، اور اگر وہ مطالبہ کچھ اور کریں تو وہ بھی پورا کرنا پڑتا ہے۔ خود حکمران طبقہ امیر اور مراعات یافتہ لوگوں پر مشتمل ہے۔ انہیں آٹے دال کا بھاؤ تک معلوم نہیں، اگر معلوم بھی ہو تو انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پیسے کی فراوانی کے باعث ہر چیز ان کی پہنچ میں ہے، مگر جس کی تنخواہ 20,000 ہو اور وہ کرائے کے مکان میں رہتا ہو، اس کے بچے بھی پڑھ رہے ہوں، یا ایک شخص جو دہاڑی دار مزدور ہے، روز کی آمدن سے اس کا گزارا ہوتا ہے، اور اگر کسی دن کام پر نہ جا سکے تو گھر والوں کی ضروریات کیسے پوری کرے؟ گزشتہ روز اخبارات میں خودکشی کے واقعات شائع ہوئے جن کی وجہ غربت اور بے روزگاری تھی، یعنی نوبت یہاں تک آن پہنچی کہ لوگوں کا دین اور ایمان بھی خطرے میں پڑ گیا، مگر حکمرانوں کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگی۔ خدا را ہوش کے ناخن لیں، عوام کو سہولیات فراہم کریں، کسانوں اور سرمایہ داروں کو سبسڈی فراہم کریں تاکہ وہ ملک کی ترقی میں اپنا کردار ادا کر سکیں۔ ملکی ہنرمندوں کی حوصلہ افزائی کر کے ملکی مصنوعات کو بھی فروغ دیں۔ وزیر اعظم صاحب نے پچھلے دنوں ایک کفایت شعار کمیٹی تشکیل دی ہے، جس نے اپنی سفارشات بھی وزیر اعظم کو بھجوا دی ہیں، لیکن یہ محض ایک مذاق ہے، کیونکہ آج تک جتنی بھی کمیٹیاں تشکیل دی گئیں ان کی سفارشات پر کبھی بھی عمل درآمد نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی کمیٹی کی سفارشات آپ کے گوش گزار کر دیتا ہوں۔ کفایت شعار کمیٹی نے بیوروکریسی اور ججز سے ایک سے زائد پلاٹ واپس لینے اور اضافی پلاٹ واپس لے کر نیلام کرنے کی سفارش کی ہے۔ 2024 تک اراکین پارلیمنٹ کی تنخواہوں اور مراعات میں 15% کمی کی بھی سفارش کی گئی ہے۔ قومی کفایت شعار کمیٹی کی سفارشات منظوری کے لیے وفاقی کابینہ میں پیش کی جائیں گی۔ کمیٹی نے وزیر اعظم آفس کو سالانہ 500 سے 1,000 ارب روپے تک بچت کی سفارشات بھجوا دی ہیں، جن میں سرکاری ملازمین اور افسران کی تنخواہوں میں 10% کمی کی سفارش بھی شامل ہے۔ آج اس پروگرام کا اختتام ایک شگفتہ تحریر سے کروں گا، جس سے آپ کو ملک کی موجودہ صورتحال اور حکمرانوں کی سنجیدگی کا اندازہ ہو جائے گا۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ تاش کھیلتے ہوئے کسی جواریے کو خبر ملی کہ اس کی ماں مر گئی ہے۔ اس نے پیغام دیا کہ قبر کشائی کروائیں، میں بازی ختم کر کے پہنچ رہا ہوں۔ پھر خبر آئی کہ قبر کشائی ہو گئی۔ اس نے پھر پیغام دیا، غسل اور کفن کا انتظام کریں، میں بس پہنچتا ہی ہوں۔ خبر آئی کہ وہ بھی ہو گیا، کہنے لگا جنازہ اٹھائیں، میں پہنچنے لگا ہوں۔ پھر خبر ملی جنازہ روانہ ہو گیا ہے۔ کہنے لگا مولوی کو کہیں بسم اللہ کریں، جنازہ شروع کریں، میں پہنچنے ہی والا ہوں۔ اور آخر پہ اس کو خبر موصول ہوئی کہ جنازہ پڑھا دیا گیا ہے اور تدفین بھی کر دی گئی ہے۔ تو وہ جواری بولا، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کرے۔ چلو بھائی، نئی بازی شروع کرتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، پاکستان وہ مرنے والی ماں ہے، اور جب کہ اسٹیبلشمنٹ، عدلیہ، سیاستدان اور بیوروکریسی سب اس ماں کی جواری اولاد ہیں جن کے سامنے ماں مر رہی ہے اور یہ سب بازیاں کھیل رہے ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔